السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکلوتا بھائی 10 سال بعد بیرون ملک سے واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی زرعی زمین پر 5 بہنوں کے شوہروں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ عادل نے اپنی بہنوں سے اس زمین کی واپسی کا مطالبہ کیا تو 5 بہنیں آنسو بہانے لگیں اور بھائی کی منتیں کرنے لگیں کہ تم واپس بیرون ملک لوٹ جاؤ، اگر تم نے زمین کا مطالبہ کیا تو ہمارے گھر اجڑ جائیں گے۔ عادل چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ 10 سال بعد بہنوں کو علم ہوا کہ ان کا اکلوتا لاڈلا بھائی وہاں پردیس میں اکیلا۔ عادل جب پورے 10 سال کی طویل کٹھن مسافت کے بعد اپنے وطن کے ہوائی اڈے کی حدود سے باہر نکلا، اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور دل میں ایک نامعلوم سی بے چینی تھی۔ پردیس کی وہ 10 سالہ زندگی جس میں اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے دن رات کی تمیز ختم کر دی تھی، آج اسے اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ان 10 سالوں میں نہ کبھی نیند پوری کی اور نہ ہی کبھی اپنے آرام کا سوچا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنی 5 بہنوں کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ مستقبل کھڑا کر سکے۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا وارث تھا۔ اس نے اپنی اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی جوانی کے بہترین سال دیار غیر کی سخت گرمی اور مشقت کی نظر کر دیے تھے۔ ہوائی اڈے سے باہر نکل کر اس نے اپنے آبائی گاؤں جانے کے لیے ایک کرائے کی گاڑی کا بندوبست کیا اور اس میں بیٹھ کر کھڑکی کے باہر سے مناظر دیکھنے لگا۔ راستے کے مناظر تیزی سے بدل رہے تھے اور اس کے ذہن میں اپنے گاؤں کی وہ زرعی زمین گھوم رہی تھی جو اس نے اپنے دن رات کی حلال کمائی سے خریدی تھی۔ وہ زمین اس کے لیے صرف مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ اس کی مسلسل 10 سالہ ریاضت اور قربانیوں کا واحد ثبوت تھی۔ پردیس میں جب بھی وہ تھک کر گرنے لگتا یا مسلسل دوہری شفٹ لگا کر اس کا جسم ٹوٹنے لگتا تو اسے اپنی وہ زرعی زمین یاد آ جاتی جہاں اس نے جدید طریقے سے فصلیں اگانے اور نیا ٹیوب ویل لگانے کے خواب دیکھے تھے۔ اس نے اپنی ایک ایک پائی جوڑ کر وہ قیمتی رقبہ خریدا تھا تاکہ جب وہ واپس لوٹے تو اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اپنی زمین پر فخر سے چلتے ہوئے اپنی بقایا زندگی سکون سے گزار سکے۔ سفر کٹتا جا رہا تھا۔ عادل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ سیدھا اپنے گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے اپنی اس زرعی زمین پر جائے گا جس کی مٹی کی خوشبو اسے پردیس کی اجنبی اور گرم ہواؤں میں بھی ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی طویل غیر موجودگی میں اس کے رقبے کی کیا حالت ہے، وہاں کون سی فصل ہوئی ہے، اور اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس زمین کی بہتری کے لیے مسلسل بھیجا تھا تاکہ وہاں معیاری کھاد اور پانی کا مناسب انتظام ہو سکے، وہاں ٹماٹر اور مرچوں کی بہترین فصلیں کاشت کی جا سکے۔ وہ اکثر پردیس میں بیٹھا حساب لگاتا تھا کہ اس کی زمین پر اب تک کتنی پیداوار ہو چکی ہوگی اور زمین کی زرخیزی میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ گاؤں کی کچی اور پکی سڑکوں سے گزرتے ہوئے جب گاڑی اس کے آبائی علاقے کی حدود میں داخل ہوئی تو اس نے ڈرائیور کو گاؤں کے مرکزی راستے کے بجائے سیدھا زمین کے راستے پر موڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور ولولہ تھا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے بنائی گئی ملکیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جیسے ہی گاڑی اس کچے راستے پر رکی جو سیدھا
اس کے رقبے کی طرف جاتا تھا۔ عادل نے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رہنے دیا اور ڈرائیور کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر پیدل ہی اپنی زمین کی طرف چل پڑا۔ اس کی نگاہیں دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے رقبے کی حد بندی تلاش کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، کھیتوں میں کام چل رہا تھا۔ عادل کے قدم تیزی سے اپنی زمین کی طرف اٹھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی زمین کے بالکل قریب پہنچا، اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی زمین کی پرانی حد بندیاں مکمل طور پر تبدیل کی جا چکی تھی اور وہاں کی صورتحال اس کے تصورات اور امیدوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی زرعی زمین کو 5 مختلف حصوں میں بانٹ کر وہاں الگ الگ کام کیا جا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ اس کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے اپنی زمین کے ان 5 حصوں پر اپنی 5 بہنوں کے شوہر یعنی اپنے 5 بہنوئی کھڑے نظر آئے۔ وہ سب اس زمین پر اس طرح احکامات جاری کر رہے تھے اور کھیتوں میں موجود مزدوروں سے کام لے رہے تھے جیسے وہ اس زمین کے اصل اور خاندانی مالک ہوں۔ ایک طرف اس کا سب سے بڑا بہنوئی ٹریکٹر والے کو ہدایت دے رہا تھا، دوسری طرف درمیانے بہنوئی نے اپنی مرضی سے کھالے کا رخ موڑ رکھا تھا۔ باقی تینوں بھی اپنے اپنے حصے کی زمین پر کھڑے فصلوں کا معائنہ کر رہے تھے اور ان کا انداز سراسر مالکانہ تھا۔ عادل کے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی۔ جب اسے یہ تلخ حقیقت سمجھ آنے لگی کہ اس کی 10 سالہ محنت کی کمائی اس کی ذاتی ملکیت پر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی رشتہ داروں کا مکمل تسلط قائم ہو چکا ہے، اس نے مزید قریب جا کر صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی وقتی یا عارضی بندوبست نہیں تھا اور نہ ہی اس کی زمین کی دیکھ بھال کر رہے تھے، بلکہ 5 بہنوئیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کی طویل غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی پوری زرعی زمین کو اپنے مکمل قبضے میں لے رکھا تھا اور وہ اس پر ایک غاصب کی طرح پوری طرح قابض ہو چکے تھے۔ عادل کھیتوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے اس غاصبانہ قبضے اور اپنوں کی اس کھلی لوٹ مار کو دیکھ کر مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو جس پر اس نے اپنا مستقبل کے تمام خوابوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وقت تیزی سے آگے بڑھے اور وہ ان 5 بہنوئیوں کا گریبان پکڑ کر ان سے سریعام پوچھے کہ انہوں نے کس اخلاقی اور قانونی حق کے تحت اس کے دن رات کی خون پسینے کی حلال کمائی پر اپنا ناجائز تسلط جما رکھا ہے اور کس نے انہیں یہ اجازت دی کہ وہ اس کی ملکیت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر آپس میں بانٹ لیں۔ لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ابلتے ہوئے اس شدید غصے اور طوفان پر قابو پایا، کیونکہ وہ ایک خاندانی انسان تھا اور وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھڑے کھیتوں میں وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور گاؤں کے دیگر لوگوں کے سامنے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کا کوئی تماشا لگائے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے۔ وہ وہاں سے انتہائی بھاری قدموں کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ہمراہ واپس مڑا اور اس کچے راستے پر چلتا ہوا ڈرائیور کے پاس پہنچا جو اب سڑک کنارے گاڑی کھڑی کیے اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کوئی بھی بات بتائے بغیر سیدھا اپنے آبائی گھر کی طرف چلنے کا خاموش اشارہ کیا۔
اور گاڑی کی پچھلی نشست پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ گاڑی کے دوبارہ چلتے ہی راستے بھر اس کے دماغ میں ان گنت سوالات اور اندیشے طوفان برپا کرتے رہے۔ وہ بار بار یہی سوچتا رہا کہ اس نے اپنی جوانی کے سب سے قیمتی 10 سال پردیس کی اس تپتی بھٹی میں جھونک دیے، جہاں اس نے اپنے آرام، اپنی نیندوں اور اپنی خوشیوں کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا، اور پیچھے اس کے اپنے ہی خون نے اس کی پیٹھ میں یہ کیسا خنجر گھونپا۔ جب گاڑی اس کے پرانے اور جانی پہچانی گلیوں سے گزرتی ہوئی اس کے بائی گھر کے پرانے لکڑی کے دروازے پر رکی تو اس نے ایک طویل اور سرد آہ بھری۔ ڈرائیور کو اس کا طے شدہ کرایہ دیا اور اپنا سامان گاڑی کی ڈگی سے نکال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے کشادہ صحن میں اس کی 5 بہنیں پہلے سے موجود تھیں، جو شاید گاؤں میں کسی کے ذریعے اس کی اچانک آمد کی خبر سن کر وہاں اکٹھی ہوئی تھیں اور اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ عادل کو اتنے سالوں بعد دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا دیکھ کر سب ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر پرانی خاندانی رسموں کے مطابق اس کے گرد جمع ہو گئی تاکہ اس کا استقبال کر سکیں۔ لیکن عادل کے چہرے پر اس وقت خوشی یا طویل عرصے بعد ملنے کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک شدید کرب، دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے، جو اس کی بہنوں نے بھی فوراً بھانپ لیے۔ ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ عادل نے چارپائی پر بیٹھتے ہی بغیر کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے، بغیر پانی پیے یا کوئی رسمی حال احوال پوچھے، سیدھا اپنی زرعی زمین کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی اور دکھ بھرے لیکن مضبوط لہجے میں اپنی 5 بہنوں سے باری باری آنکھیں ملاتے ہوئے کہا کہ وہ گھر آنے سے پہلے سیدھا اپنی زرعی زمین سے ہو کر آ رہا ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے کسی بہت بڑے اور ناقابل برداشت صدمے سے کم نہیں۔ اس نے اپنی بہنوں سے براہ راست جواب طلب کیا کہ اس کی اتنی طویل غیر موجودگی میں ان کے شوہروں نے کس طرح، کس قانون اور کس رشتے کے تحت اس کی ذاتی ملکیت کو بے دردی سے آپس میں بانٹ کر اس پر اپنا مکمل ناجائز قبضہ کر لیا۔ عادل نے ایک ایک بات یاد دلائی کہ یہ زمین اس کے اپنے دن رات آرام کو قربان کر کے، پردیس کی سخت ترین مشقت اور گرمی برداشت کر کے خریدی تھی، تاکہ وہ جب پردیس کی ذلت بھری زندگی سے واپس آئے تو اپنے وطن میں ایک پرسکون اور باعزت زندگی گزار سکے۔ اور اب چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ چکا ہے، اس لیے اسے اپنی زمین کا مکمل کنٹرول اور ایک ایک انچ کا قبضہ فوراً واپس چاہیے۔ اس کا لہجہ اگرچہ دھیما تھا اور اس میں کوئی چیخو پکار نہیں تھی، لیکن اس کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن سختی اور اٹل ارادہ تھا جس نے وہاں کھڑی 5 بہنوں کے ہوش اڑا دیے اور ان کے چہروں پر خوف طاری کر دیا۔ بہنیں جو پہلے ہی اپنے شوہروں کی اس غاصبانہ حرکت سے پوری طرح واقف تھیں اور اندر ہی اندر اس دن سے ڈر رہی تھیں کہ جب عادل واپس آ کر اپنا حساب مانگے گا تو کیا بنے گا، اب مکمل طور پر گھبرا گئیں۔ انہیں اپنے چاروں طرف اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ عادل اب کسی بھی صورت اپنی اس محنت کی کمائی اور اپنی زمین پر اپنا جائز حق نہیں چھوڑے گا، اور اپنے بہنوئیوں کا یہ قبضہ ہر قیمت پر ختم کروا کر ہی دم لے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قانونی راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ عادل کے اس 2 ٹوک اور اٹل مطالبے کو سننا تھا کہ
پانچوں بہنوں نے ایک دم اپنا رویہ اور حربہ بدلا۔ ان کے چہروں پر بھائی سے کی گئی اس زیادتی پر کسی قسم کی کوئی ندامت یا شرمندگی کے بجائے ایک عجیب سی بے بسی، خود غرضی اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ وہ سب کے سب اچانک ایک ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے نقلی اور اصلی آنسوؤں کی مسلسل جھڑیاں لگ گئیں۔ انہوں نے چارپائی پر بیٹھے عادل کے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا اور انتہائی جذباتی انداز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تاکہ اس کے دل میں رحم پیدا کر سکیں۔ سب سے بڑی بہن نے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے انتہائی روحان سے اور التجا بھرے لہجے میں کہا کہ تم تو پچھلے 10 سالوں سے پردیس میں اتنی محنت سے کما رہے ہو، تمہارے پاس تو پیسوں اور وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے شوہروں کے پاس کمائی کا کوئی اور خاص یا معقول ذریعہ نہیں ہے، اور ان کا اور ہمارے بچوں کا گزر بسر اسی زمین کی پیداوار، اسی کی آمدنی پر چل رہا ہے۔ دوسری بہن نے بھی فوراً آگے بڑھ کر روتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے بھائی کا کاندھا پکڑ کر کہا، اگر تم ان سے یہ زمین چھین لی یا انہیں اس رقبے سے بے دخل کر دیا تو وہ سب پائی پائی کا محتاج ہو جائیں گے، اور ان کا سارا غصہ اور ناکامی کی بھڑاس ہم بے قصور بہنوں پر نکلے گی، جس کا خمیازہ ہمیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ عادل اپنی سگی بہنوں کے اس اچانک رونے دھونے اور گڑ گڑا کر منت سماجت کرنے پر سکتے میں آ گیا اور شدید حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنے دل میں یہ امید لگا کر بیٹھا تھا کہ اس کی بہنیں اپنے شوہروں کی اس غلط حرکت پر اسے رو کر معافی مانگیں گی اور زمین کا قبضہ خوش اسلوبی سے واپس دلوانے میں اپنے حقدار بھائی کا ساتھ دیں گی۔ لیکن یہاں تو خاندانی سیاست کا معاملہ ہی الٹ اور خوفناک تھا۔ بہنیں اپنے لالچی شوہروں کے اس کھلے غاصبانہ قبضے کا بھرپور دفاع کر رہی تھیں اور الٹا اپنے اس بھائی کو مزید قربانی دینے پر مجبور کر رہی تھیں جس نے پہلے ہی اپنی ساری جوانی ان کے لیے قربان کر دی تھی۔ تیسری بہن نے عادل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دھاڑے مار کر روتے ہوئے التجا کی کہ تم ہمارے ماں جائے ہو اور ہمارے اکلوتے بھائی ہو، تم نے پردیس میں رہ کر ہمیشہ ہماری خوشیوں اور ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، تو کیا آج محض ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنی سگی بہنوں کو اس طرح بے آسرا اور رسوا کر دو گے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں؟ چوتھی اور پانچویں بہن نے بھی اسی جذباتی رو میں بہتے ہوئے اونچی آواز میں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور بھائی کے قدموں کے قریب بیٹھ کر کہنے لگیں کہ ہمارے شوہر بہت ہی زیادہ سخت مزاج، انا پرست اور لالچی قسم کے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمیں تمہارے آنے سے پہلے ہی یہ واضح دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر عادل نے واپس آ کر اپنی زمین مانگی یا ہم نے اس کا ساتھ دیا تو وہ ہمیں اسی وقت گھروں سے نکال کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں گے۔ انہوں نے عادل کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اور مسلسل ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنا شروع کر دیں کہ تم خدا رسول کے واسطے اپنی بہنوں کی عزت بچا لو اور واپس بیرون ملک لوٹ جاؤ اور اس زمین کو اور اس معاملے کو ہمارے اور ہمارے بچوں کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تم وہاں پر دیس میں اکیلے کما کر بہت آسانی سے اپنا گزارا کر سکتے ہو اور تمہاری زندگی وہاں پہلے سے سیٹ ہو چکی ہے، تمہیں یہاں اس مٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تم نے یہاں رک کر اپنے اس حق اور اپنی زمین کی واپسی کا کوئی بھی مطالبہ کیا تو ہمارے شوہر اپنے غصے اور لالچ میں آ کر
ہمیں طلاق دے دیں گے اور ہم اپنے بچوں سمیت در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی بہنوں پر رحم کھاؤ اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم نے زمین کا مطالبہ کیا تو ہمارے گھر اجڑ جائیں گے۔ عادل اپنی پانچوں بہنوں کے منہ سے یہ انتہائی خود غرضانہ اور دل چیر دینے والی باتیں سن کر چارپائی پر بالکل بت بن کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر کسی پرانی فلم کی طرح چلنے لگے، جب وہ انہی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے پردیس کی سخت گرمی میں اوور ٹائم لگایا کرتا تھا اور اپنا پیٹ کاٹ کر ان کے لیے پیسے بھیجا کرتا تھا۔ آج وہ بہنیں اپنے لالچی اور غاضب شوہروں کے ناجائز قبضے کو بچانے کے لیے اپنے اسی سگے بھائی کی قربانی مانگ رہی تھیں، جس نے ان کی خاطر اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ عادل کے اندر ایک شدید جذباتی طوفان برپا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا کہ کیا خون کے رشتے اتنے کمزور اور مفاد پرست ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنے سگے بھائی کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالنے پر راضی ہو جائے۔ وہ اپنی بہنوں کے چہروں پر بہنے والے آنسوؤں کو بغور دیکھ رہا تھا، جو سچے تو تھے لیکن ان میں بھائی کے لیے ہمدردی سے زیادہ اپنے گھروں کے ٹوٹنے کا خوف اور اپنی ذات کا مفاد چھپا ہوا تھا۔ عادل ایک انتہائی حساس اور خاندانی وقار کو اہمیت دینے والا انسان تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی پانچوں بہنوں کے گھر اجڑ جائیں اور وہ طلاق کا داغ ماتھے پر سجا کر اپنے چھوٹے بچوں کے ہمراہ اس آبائی گھر میں واپس آ کر بیٹھ جائیں، جہاں ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے دماغ میں یہ سوچ ہتھوڑے کی طرح مسلسل برس رہی تھی کہ اگر اس نے آج قانون کا سہارا لے کر ایک گاؤں کی پنچایت کو بلا کر اپنے ان غاضب بہنوئیوں سے اپنی زمین کا قبضہ چھڑا بھی لیا تو وہ زمین اس کے لیے کبھی بھی سکون کا باعث نہیں بن سکے، کیونکہ اس زمین کے ہر انچ پر اس کی بہنوں کے آنسو، ان کے ٹوٹے گھروں کی آہو بکا لکھی ہوگی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے بہنوئی انتہائی کمظرف اور لالچی انسان ہیں، اور وہ زمین چھن جانے کا سارا غصہ اور خفت اس کی بہنوں پر نکالیں گے، جس کا انجام طلاق اور در بدر کی ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ عادل نے اپنے دل پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر رکھ لیا اور اپنی ذات کو اپنے ہی خاندان کی خوشیوں کی بھیٹ چڑھانے کا ایک انتہائی تلخ اور خاموش فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے اپنے ہی خون نے اس کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر لی تو اب وہ اس مٹی پر مزید کس کے سہارے اور کس کی امید پر رکے گا؟ اس کی وہ زمین جس کے خواب دیکھ کر وہ پردیس کی اندھیری راتیں کاٹتا تھا، اب اس کے لیے کیسا ناسور بن چکے تھے، جو اسے ہر پل اس کے اپنوں کی بے حسی اور لالچ کا تانا دیتے تھے۔ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اس کا جسم تھکاوٹ اور صدمے سے کانپنے لگا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا، جسے اس کی بہنوں کو اس کے اندر ٹوٹنے والی قیامت کا رتی برابر بھی اندازہ ہو سکے۔ اس کے گلے میں ایک عجیب سا کانٹا چبھ رہا تھا، اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بہنوں کی ان تمام جذباتی اور کھوکھلی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان سے کوئی گلہ یا شکوہ کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اب لفظوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اور جو رشتے زمین کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہوں وہاں کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی واسطہ بے معنی ہوتا ہے۔
اس نے چارپائی پر پڑے اپنے کانپتے ہاتھوں کو سختی سے مٹھیوں میں بند کیا اور ایک طویل اور گہری سانس لے کر آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کی پانچوں بہنیں جو اب تک اس کے قدموں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھیں اچانک خاموش ہو گئی اور خوف اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا بھائی اب کیا فیصلہ سنائے گا اور کیا وہ ان کی خاطر اپنی اتنی بڑی ملکیت چھوڑنے پر راضی ہوگا یا نہیں۔ لیکن عادل کی زبان سے ایک بھی لفظ ادا نہیں ہوا۔ اس نے ان کی طرف ایک ایسی خالی اور بے تاثر نگاہ سے دیکھا جس میں نہ کوئی غصہ تھا اور نہ کوئی ہمدردی، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو موت سے بھی زیادہ خوفناک اور اذیتناک تھی۔ اس سرد خاموشی نے پورے سین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے جھک کر اپنا وہ سفری بیگ دوبارہ اپنے کندھے پر لٹکا لیا جسے وہ کچھ دیر پہلے بڑی امیدوں اور خوشیوں کے ساتھ اس گھر کی چوکھٹ کے اندر لے کر آیا تھا، اور جس میں اس نے اپنے خاندان کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے تحفے بھی رکھے تھے۔ عادل نے ایک آخری بار اپنی اس آبائی صحن کی بوسیدہ دیواروں اور اپنی کھڑی 5 بہنوں کو دیکھا، پھر بغیر کوئی خدا حافظ کہے اور بغیر پلٹ کر دوبارہ ان کی طرف دیکھے انتہائی پرسکون لیکن بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے اس پرانے لکڑی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ گاؤں کی ان کچی اور جانی پہچانی گلیوں سے گزر رہا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں مٹی میں اس کی روح بسی ہوئی تھی، لیکن آج یہ سب کچھ اس سے اتنا ہی بیگانہ اور اجنبی لگ رہا تھا جتنا پردیس کا وہ شہر جہاں اس نے اپنی جوانی کے طویل سال گزارے تھے۔ راستے میں ملنے والے گاؤں کے چند لوگوں نے حیرت سے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آواز بھی دی لیکن وہ کسی کی بات سنے بغیر بس چلتی پھرتی لاش کی طرح سیدھا اس مرکزی سڑک کی طرف بڑھتا رہا جہاں سے شہر جانے والی گاڑیاں ملتی تھیں۔ اس کا دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا، اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ایک بس میں سوار ہوا اور بس کی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ اپنی پوری زندگی اور اپنے تمام خوابوں کو اسی طرح پیچھے چھوڑتا جا رہا ہو۔ اس کے اندر کا انسان اس غداری اور صدمے سے مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اب وہ صرف گوشت پوست کا ایک ایسا ڈھانچہ تھا جس کے اندر کوئی احساس باقی نہیں بچا تھا۔ شہر کے ہوائی اڈے پہنچ کر اس نے اپنے پاس موجود بقیہ پیسوں سے پہلی دستیاب پرواز کا ٹکٹ خریدا اور انتظار گاہ کی ایک کرسی پر بیٹھ کر اس جہاز کا انتظار کرنے لگا جو اسے دوبارہ اس دوزخ میں لے جانے والا تھا جہاں سے وہ کچھ روز قبل بڑی مشکلوں اور امیدوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اس نے اپنی بہنوں کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اب اس دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں رہا۔ پرواز کا اعلان ہوتے ہی وہ اپنی نشست سے اٹھا، اپنا سامان پکڑا اور جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے زینہ چڑھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد وہ جہاز فضا کی بلندیوں میں گم ہو گیا اور عادل اپنی بہنوں کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی اور اپنی زمین وہیں چھوڑ کر چپ چاپ دوبارہ ہمیشہ کے لیے پردیس روانہ ہو گیا۔ عادل کے اس طرح اچانک اور پرسرار انداز میں واپس پردیس جانے کے بعد گاؤں میں اپنے مخصوص اور بے رحم رفتار سے وقت گزرتا رہا۔ 2-3 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور سالوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس طویل اور خاموش واقعے کو پورے 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 10 سالوں کے دوران عادل کی جانب سے نہ تو کوئی خط آیا، نہ اس نے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی،
جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے ماضی اور اپنے خاندان کو اپنے ذہن کی تختی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہو۔ بہنیں شروعات میں تو کچھ دن اپنے بھائی کے اس طرح ناراض ہو کر چلے جانے پر دکھی رہیں، لیکن پھر شوہروں کی دی ہوئی جھوٹی تسلی اور دھوکے میں مکمل طور پر مگن ہو گئی کہ ان کا بھائی پردیس میں بہت خوشحال ہے، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اس لیے وہ اپنی پرسکون اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے شوہروں نے اسے زمین پر اپنا مکمل اور مستقل قبضہ جما لیا تھا۔ وہ اس کی پیداوار سے خوب منافع کما کر اپنی تجوریاں بھر رہے تھے، جبکہ بہنیں اس بات پر مطمئن تھیں کہ ان کے گھر اجڑنے سے بچ گئے۔ لیکن قدرت کا نظام بڑا ہی عجیب اور بے رحم ہوتا ہے۔ وہ انسان کو اس کے کیے کی سزا اس وقت دیتا ہے جب اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ 10 سال بعد ایک دوپہر جب گاؤں میں شدید گرمی اور خاموشی کا راج تھا، سبھی بہنیں اپنے اس پرانے آبائی گھر کے سین میں بیٹھی آپس میں دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک ان کے گھر کے پرانے لکڑی کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر وہاں گاؤں کا ہی ایک پرانا جاننے والا شخص کھڑا تھا، جو کئی سالوں سے اس پردیس میں مزدوری کے سلسلے میں مقیم تھا جہاں عادل گیا ہوا تھا۔ وہ آج کئی سالوں بعد چھٹی پر اپنے گاؤں واپس آیا تھا۔ وہ شخص اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر عجیب سی تھکاوٹ، اداسی اور دکھ کے گہرے سائے تھے۔ اس نے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھتے ہی بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے بہنوں سے پوچھا، کیا ان کا عادل سے کوئی رابطہ ہے یا انہیں اس کے موجودہ حالات کی کوئی خبر ہے؟ بہنوں نے بڑی بے پرواہی اور طمانینت بھرے انداز میں جواب دیا کہ عادل تو پردیس میں اپنی مرضی کی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور چونکہ وہ ان سے ناراض ہو کر گیا تھا اس لیے اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت سکون میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور دکھ کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے ایسی دلخراش اور لرزہ خیز حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے چند ہی لمحوں میں ان پانچوں بہنوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا۔ اس شخص نے بھاری کامتی آواز میں انہیں بتایا کہ تم لوگ کس سکون اور خوشحالی کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا بھائی وہاں کسی عیش و عشرت میں نہیں بلکہ کیسے زندہ جہنم میں پڑا ہے جس کا تم لوگ یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بتایا کہ 10 سال پہلے جب عادل اس گاؤں میں واپس آیا تھا، وہ کوئی اپنی خوشی یا اپنی زمین کا قبضہ لینے کا شوق پورا کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور خون کے آنسو رلا دینے والی مجبوری تھی۔ عادل نے پردیس میں ایک انتہائی نیک سیرت اور غریب لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کی زندگی بہت محبت اور سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اچانک قدرت نے انہیں کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ عادل کی بیوی کو دماغ کے کینسر یعنی برین ٹیومر جیسی موذی اور جان لیوا بیماری نے گھیر لیا۔ ڈاکٹروں نے عادل کو بتایا کہ اس کی بیوی کے پاس چند ہی دن باقی ہیں، اور اگر فوری طور پر ایک بڑا اور مہنگا آپریشن نہ کیا گیا تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ عادل نے پردیس میں اپنی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس کی دوائیوں پر اور ابتدائی علاج پر خرچ کر دی، اور جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو اسے اپنی وہ زرعی زمین یاد آئی جو اسے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدی تھی۔ وہ اس زمین کو بیچ کر اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے آخری امید لے کر یہاں آیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اثاثہ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے ہی بہنوئی اس کی زمین پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، اور اس کی اپنی سگی بہنیں اس کے قدموں میں گر کر اپنے گھر بچانے کی بھیک مانگ رہی ہیں،
تو وہ ایک انتہائی کربناک دوراہے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف اس کی وہ بیوی تھی جو پردیس کے اسپتال کے بستر پر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی اور اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی وہ بہنیں تھیں جو اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی تھیں کہ اگر اس نے زمین بیچی تو ان کے شوہر انہیں طلاق دے دیں گے۔ عادل جو ایک انتہائی نرم خو اور خاندانی اور نرم دل انسان تھا، اس نے اپنی بہنوں کی طلاق اور ان کے بچوں کی دربدری کا تصور کر کے کیسا ظالمانہ فیصلہ کیا جس نے اس کی اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کی زندگی پر اپنی بہنوں کی خوشیوں کو ترجیح دی اور بغیر زمین بیچے، بغیر ایک پیسہ لیے، خالی ہاتھ اور ٹوٹے دل کے ساتھ واپس پردیس لوٹ گیا۔ اس شخص کی باتیں سن کر پانچوں بہنوں کے چہروں سے خون نچڑ گیا، ان کے جسم لرزنے لگے، ان کے گلے میں جیسے کسی نے کانٹے دار پھندا ڈال دیا ہو، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص مسلسل بولے جا رہا تھا، اس کے ہر لفظ کے ساتھ بہنوں کے دلوں پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ اس نے مزید بتایا کہ جب عادل خالی ہاتھ اسپتال پہنچا تو اس کے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت اور اپنی بیوی کو درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر موت کی وادی میں جاتے دیکھا۔ اس کی بیوی آخری وقت میں درد سے کراہتی رہی، لیکن عادل کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکا سوائے اپنے بال نوچنے اور دھاڑے مار مار کر رونے کے۔ اس کی بیوی کی موت نے عادل کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا اور پاگل کر دیا۔ اس کے دو چھوٹے بچے تھے جنہیں پالنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ عادل اپنی بیوی کے اسپتال کے بھاری بھرکم بل چکانے اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات پاگلوں کی طرح دوہری شفٹوں میں مزدوری کرنے لگا۔ اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس شخص نے روتے ہوئے مزید انکشاف کیا کہ عادل کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کئی دن روٹی کا ایک نوالا تک نہیں کھاتا تھا، بس مشینوں کی طرح کام کرتا رہتا تھا تاکہ اس کے بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ پھر ایک دن شدید تھکاوٹ، ذہنی دباؤ کے عالم میں جب وہ کام سے واپس آ رہا تھا تو اس پر غشی کا دورہ پڑا اور وہ ایک انتہائی خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر کچل گئی، اس کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی۔ اس شخص نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ جب میں اس سرکاری اور لاوارث اسپتال کے تاریک بدبودار وارڈ میں گیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ عادل کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اس کے جسم میں کئی نالیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ ویل چیئر پر پڑا وہ گوشت کا لوتھڑا موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہیں پی سکتا تھا۔ اس شخص نے کانپتی آواز میں مزید کہا کہ میں نے اس کے ان دونوں معصوم بچوں کو بھی دیکھا جن کی رگوں میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ پردیس کے ایک یتیم خانے کی سرد اور تاریک دیواروں کے پیچھے غیروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، جہاں انہیں کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہے۔ میں نے ان یتیم بچوں یتیم خانے کی جالیوں سے چمٹ کر روتے دیکھا، جو ہر آنے جانے والے کو اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کا باپ انہیں لینے آیا ہو۔ ان کے تن پر پرانے کپڑے تھے، ان کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور اداسی تھی جو کسی بھی انسان کا کلیجہ پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ جب میں عادل سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں، تمہاری بہنوں کو تمہارا حال بتاؤں گا، تو اس نے روتے ہوئے میرے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ میری بہنوں کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ دکھ سے مر جائیں گے، ان کے گھروں کا سکون چھن جائے گا۔ وہ آج بھی بستر مرگ پر تم لوگوں کی خوشیوں کی فکر کر رہا تھا۔ یہ تمام ہوش ربا اور دل دہلا دینے والی حقیقت سن کر
صحن میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ پانچوں بہنیں بت بنی بیٹھی تھیں اور ان کے دماغ معاف ہو چکے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کے سروں پر ابلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ زمین جس پر ان کے شوہروں نے قبضہ کر رکھا تھا، اب انہیں وہ زمین آگ کا ایسا دریا لگ رہی تھی جو ان کے ضمیر کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بہن کو یاد آیا کیسے اس نے 10 سال پہلے اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر اپنے گھر کی بھیک مانگی تھی۔ آج اسے اپنے وہی ہاتھ آگ کے انگارے کی طرح جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے منہ سے ایسی دلخراش چیخ نکلی اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے مٹی میں اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے وہ آنسو بہنے لگے جو اب کسی کام کے نہیں تھے۔ باقی چاروں بہنیں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان کی آہو بکا سے پورا گھر گونجنے لگا۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ ان کے شوہروں کا لالچ، ان کی اپنی خود غرضی نے ان کے اکلوتے لاڈلے بھائی کی زندگی کا کیسا بھیانک انجام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے سہاگ بچانے کی خاطر اپنے بھائی کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بچوں کو یتیم کر دیا۔ ان کے ذہنوں میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا جب 10 سال پہلے ان کا بھائی چپ چاپ اپنا بیگ اٹھا کر اس دروازے سے باہر نکلا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ عین اسی وقت جب ذہن میں ماتم بپا تھا، پانچوں بہنوں کے شوہر زمین کا معائنہ کر کے خوش گپیوں میں مصروف گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، لیکن ذہن کا یہ منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ آج ان پانچوں بہنوں نے اپنے شوہروں کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی درندے ہوں جنہوں نے ان کے بھائی کا گوشت نوچ کر کھایا ہو۔ آج انہیں ان شوہروں کی شکلوں سے وحشت اور شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جن کے سہاگ بچانے کے لیے انہوں نے اپنے اکلوتے بھائی کو قربان گاہ پر چڑھا دیا تھا۔ وہ شوہر جو آج بھی اس بنجر اور لاندی زمین پر سینہ تان کر چل رہے تھے، جس زمین کے ہر ایک انچ پر ان کے بھائی کی تباہی لکھی ہوئی تھی۔ بہنیں زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر رو رہی تھیں اور خدا سے اپنی جان مانگ رہی تھیں، لیکن اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ قدرت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ ان کے آنسو، ان کی چیخیں اور ان کا یہ شدید ترین پچھتاوا اب نہ تو ان کی بھائی کی ٹانگیں واپس لا سکتا تھا، نہ مری ہوئی بیوی کو زندہ کر سکتا تھا، نہ ان معصوم بچوں کا بچپن لوٹا سکتا تھا جو یتیم خانے کی تاریک دیواروں کے پیچھے اپنے باپ کے سائے کو ترس رہے تھے۔ ان پانچوں بہنوں کی بقیہ زندگی اب ایک ایسے جہنم میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں انہیں روز اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں پیش ہونا تھا اور روز اپنے بھائی کی عظیم قربانی اور اپنے صفاقانہ خود غرضی کے بوجھ تلے دب کر مرنا تھا۔ ان کا لاڈلا بھائی پردیس میں اکیلا اور اپاہج پڑا تھا اور وہ یہاں اپنے گھروں میں جیتے جی لاشیں بن چکی تھی جن کے پاس رونے اور تڑپنے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ سب سے بڑی بہن نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک پاگل پن کے عالم میں اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ اس کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا کہ ہمیں تمہاری یہ لعنتی زمین، یہ غاصبانہ دولت نہیں چاہیے۔ ہم آج ہی اس زمین کو بیچ کر اپنے بھائی اور اس کے یتیم بچوں کو واپس لائیں گے۔ اس کے شوہر نے غصے سے اسے زوردار دھکا دیا اور کہا یہ زمین اب قانونی طور پر ان کے نام ہو چکی ہے اور وہ کسی صورت اسے بیچنے یا چھوڑنے والے نہیں۔ باقی بہنوں نے بھی جب اپنے شوہروں سے بغاوت کی اور بھائی کی خاطر اس زمین کا مطالبہ کیا، لالچی درندوں نے فوراً اپنی اصلیت دکھا دی۔ جن سہاگ اور جن گھروں کو بچانے کے لیے بہنوں نے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، آج انہی شوہروں نے چند پیسوں اور ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنی بیویوں کو بالوں سے پکڑ کر
आबाई घर के सहन में ला फेंका और उन्हें तलाक देने की धमकियां देने लगे। बहनों पर दूसरी और सबसे बड़ी क़यामत टूट पड़ी थी। उन्होंने जिस रिश्ते को बचाने के लिए अपने सगे खून से गद्दारी की थी, वो रिश्ता रेत की दीवार से भी ज्यादा कमजोर निकला। उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत बुलाई, लेकिन कागजात शौहरों के नाम मुंतकिल हो चुके थे। कानून भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। चंद दिनों में पांचों बहनों ने को उनके शौहरों ने तलाक देकर घरों से निकाल दिया और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए वीरान खस्ताहाल आबाई घर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, जिसकी छत अब गिरने के करीब थी। उनके पास ना खाने को कुछ था, ना कोई कमाने वाला बचा था। उन्होंने गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया और परदेश जाने के लिए रकम जमा करने लगी, ताकि किसी तरह अपने अपाहज भाई के कदमों में गिरकर माफी मांग सकें और उन यतीम बच्चों को अपने सीने से लगा सकें। कई महीनों की जिल्लत और भीख मांगने के बाद जब उन्होंने बमुश्किल वीजे और टिकट का इंतजाम किया और परदेश के उस सरकारी अस्पताल में पहुंची, तो वहां पहुंचकर उनकी रूहें कांप गईं। अस्पताल के अमले ने उन्हें बताया कि आदिल तो 1 महीना पहले ही इस दुनिया के तमाम दुखों और अजियतों से आजाद होकर मनो मट्टी तले सो चुका है। उसके जिस्म ने मजीद दर्द सहने से इनकार कर दिया था और वो अपनी आखिरी सांसों तक अपनी बहनों को याद करता रहा था, लेकिन कोई अपना उसकी आंखें बंद करने के लिए मौजूद नहीं था। बहनें पागलों की तरह उस यतीम खाने की तरफ भागी जहां उनके भतीजे मौजूद थे, लेकिन यतीम खाने की इंतजामिया ने उन्हें सख्ती से बाहर निकाल दिया और बताया कि इन बच्चों को एक गैर मुल्की बेऔलाद जोड़े ने गोद ले लिया है। अब उनका इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। कानून के मुताबिक अब वो बच्चे कभी भी अपने असल खानदान से नहीं मिल सकते। पांचों बहनें परदेश की इस अजनबी सड़कों पर एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। उनके पास अब ना तो वो जमीन थी, ना उनके शौहर थे, ना उनका भाई जिंदा बचा था, ना उसकी निशानी उनके हाथ आ सकी थी। वो खाली हाथ और खाली झोली लिए वापस उसी गांव में आ गई, जहां अब उनकी हैसियत भिखारियों से कम नहीं थी। कुदरत ने उनकी खुदगर्जी का ऐसा भयानक इंतकाम लिया था। क्या वो रोज गांव की सड़कों पर मांग कर खाती थी और दूर से अपनी इस हरी भरी जमीन को देखकर रोती थी, जिस पर उनके साबका शौहर ऐश कर रहे थे। लेकिन कुदरत का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही अरसे बाद उस जमीन पर एक ऐसी नामालूम आफत आई कि वहां की सारी फसलें जलकर राख हो गईं। जमीन का पानी जहरीला हो गया। उनके शौहरों ने जितना भी कर्जा बैंकों से ले रखा था, वो सब डूब गया और वो भी फकीर बनकर जेल की सुलाखों के पीछे पहुंच गए। भाई की मोहब्बत और उसकी कुर्बानी का मजाक उड़ाने वाली वो पांचों बहनें अब मौत की दुआएं मांगती थी, लेकिन मौत भी उनसे रूठ चुकी थी और उन्हें हर रोज एक नई अजियत सहने के लिए जिंदा छोड़ देती थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।